کہ یہ سب کچھ باتیں تو ہمیں تب پتہ چلے گی نا جب کوئی مینیفیسٹو آئے گا. پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو آیا, اس کو ہم نے ڈیسائفر کیا, اس میں کچھ وعدے ہیں, کچھ زیادہ سیاسی طور پہ گمکری ہے, کچھ اچھی اسکیمز بھی ہیں. پی ایم ایل این کی میرے سامنے یہ نوٹیفیکیشن پڑا ہے جی, اگر اس کو ہم اسکرین پہ چلائیں, 7 نومبر 2023 کو یہ مینیفیسٹو کمیٹی بنی. اس میں 34 لوگ تھے, پھر اس میں ایک اور لسٹ میں کوئی 10 لوگ اور ایڈ ہوئے, 11 کوئی 50 کے قریب یہ لوگ ہیں. تو یہ 50 کے قریب لوگوں سے مینیفیسٹو نہیں بن رہا جی آپ کی جماعت کا, بڑا کوئی بھاری ہیوی ڈیوٹی مینیفیسٹو آ رہا ہے کیا؟ مینیفیسٹو کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیا معاشی پلان ہوگا, اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا. تمام سبجیکٹس ہے, کدھر رہ گیا آپ کا نہر والے پول پہ بلا کے آپ کا مینیفیسٹو کدھر رہ گیا؟ میں جب نیا جوائن کیا تھا تو ون آف مائی امیڈیٹ انوالومنٹ واز مینیفیسٹو 2013 میں, اور ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے, اور اس کے اندر کوئی 45-50 تو نہیں تھے, تقریباً کوئی 15 لوگ تھے. ٹھیک ہے. فرام فارن پالیسی ٹو اکنامک پالیسی, انرجی پالیسی, ٹیکس ریفارمز, انٹرنل سیکورٹی اینڈ ایوری تھنگ, بڑا کمپریہنسو. وہ مارچ 7 2013 کو اناؤنس کر دیا تھا میاں نواز شریف نے, الیکشن سے 2 مہینے پہلے, مئی کی 11 کو الیکشن تھے, تو ڈیٹ بھی پتا تھی. بیکاز 2 مہینے پہلے آپ جب مارکیٹ میں سب کو بتائیں گے, جنہوں نے پڑھنا ہے, جنہوں نے سمجھنا ہے, جنہوں نے کوشچن کرنا ہے, جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ جی آپ کی اکنامک پلان ورسز پی ٹی آئی اکنامک پلان اور پیپلز پارٹی کی اکنامک پلان. تو ابھی تو 27 کو شاید اناؤنس ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, 27 کو میں نے سنا ہے, 27 کو اناؤنس بیرلی 10 days before. تو وہ پرابلم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, کب سے پتا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں. یہ بات تو یہ مینیفیسٹو کوئی پرانا نکال کے جھاڑ پونچھ کے اسی میں امینڈمنٹ کر لے نا. ایشو کیا ہے, کہاں رکی ہوئی ہے بات؟ مجھے نہیں پتا بالکل, بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی مینیفیسٹو کمیٹی. سو کیا مطلب ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے مینیفیسٹو کی, آپ کو لگتا ہے نہ کیمپیننگ کی ضرورت ہے, نہ مینیفیسٹو کی ضرورت ہے؟ اگر میں ہوتا نا اس ٹیم میں تو میرے اوپر اتنا بوجھ ہوتا کہ مجھے نیند نہ آتی. میں دسمبر کے مڈ میں مینیفیسٹو, مطلب اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے, فنڈامنٹلس تو آپ نے وہی دیکھنا نا. پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا واٹ آر دا ایشو, واٹ آر دا سبجیکٹس. فارن پالیسی کو لے لے فار ایگزامپل, کہ فارن پالیسی ایک تو وہ اسٹینڈرڈ چیزیں ہوتی نا کئی, کہ وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود in the region and with the brotherly Muslim countries and so on and so forth. But more than that, کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اسپیسیفائی کرنی ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے, پاکستان انڈیا کے حوالے سے, پاکستان ایران کے حوالے سے اینڈ سو آن, پاکستان EU ریلیشن شپ, پاکستان US ریلیشن شپ. بیکاز جس نے سمجھنا ہے, اسی طرح سے اکانومی ہے, اسی طرح سے سوشل انڈیکیٹرز ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے لیے کیا کرنا ہے. بیکاز پیپل وانٹ ٹو نو آر دیز ایون in the manifesto or not, but this is the thing. میں یہی کہتا ہوں کہ, اور اسی طرح سے گروتھ کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے, آپ کے ریزروز کو کیسے, فورن اوبلیگیشنز جو ڈالرز کی ہیں وہ کیسے آپ پورا کریں گے, پرائیویٹائزیشن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے, وہ تو پرائیویٹائزیشن کے اوپر انہوں نے کہا ہم کریں گے, اسٹرکچرل ریفارمز بھی کریں گے. یہ کیسے کریں گے مجھے اس لیے نہیں پتا, بیکاز ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, پی ایم پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھے گی, کتنی اسپیس ہے آپ کے پاس فیصلے کرنے کے لیے. کمنٹ کرتا ہوں, ون آف دا ریزنز جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی, اور آج بھی باتیں میں سنتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ سب مل کے, اگر سب نے مل کے بیٹھنے, there is going to be no opposition. جمہوریت جو پارلیمنٹری جمہوریت میں بہت اسینشل ہے, اسٹرانگ اپوزیشن جو اس طبقے کو ریپرزینٹ کرے جو جن کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, یا ان مسائل کی طرف حکومت کے اوپر تلوار کی طرح ہو, جیسے میڈیا کا رول ہوتا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا, جوڈیشری کا, ناٹ دا ٹائپ آف راجہ ریاض, لیکن سب مل کے بیٹھنے کا. تو دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا اکنامک ایجنڈا فارن پالیسی ایجنڈا JUI سے بالکل مختلف ہے. JUI از پرو طالبان فار ایگزامپل. میں رائٹ اور رانگ کی نہیں بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی از اینٹی. ہمارا انڈیا کے ساتھ, پی ایم ایل این کا انڈیا کے ساتھ کس حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں, اس میں اختلاف ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. پھر ہم نے سنا 16 مہینے کی حکومت ختم ہونے کے بعد کہ جی یہ فیصلے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ آپس میں کوہیژن نہیں تھا, اور کوہیژن تو ہوگا ہی نہیں. ظاہر ہے ایم کیو ایم اپنے انٹرسٹ گروپس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, JUIF اپنے کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اپنے, پی ایم ایل این اپنے. دیٹ از وائی یو سیک اے کلیئر مینڈیٹ فرام دا پیپل, سو دیٹ آپ بلیک میل نہ ہوں. اور میں یہ بالکل اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو چارٹر آف اکانومی, کس چارٹر آف اکانومی, مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار آپس میں نہیں ایک بات پر اتفاق کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگلے 15 سال کے لیے, 10 سال کے لیے سارا پاکستان اتفاق کر رہے ہیں. کیا ہوگا زبیر صاحب, الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں اور یہ اچھا ہوتا ہے, ڈیفرنسز اچھے ہوتے ہیں نا, اچھی بات ہے. لیکن ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں, تحریک انصاف کے امیدوار آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, پی ایم ایل این الیکشن لڑ رہی ہے, پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, ایک گورنمنٹ بنے گی, انہوں نے آگے جا کے ملک کی معیشت. پاکستان کی تاریخ میں پہلا پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا 1985.
اس وقت پیپلز پارٹی کو روکنا تھا جنرل ضیاء نے. ظاہر سی بات ہے وہ پیپلز پارٹی اوور میں ڈیڈ باڈی تھا, تو وہ الیکشن کروانے کا پریشر تھا شاید انٹرنیشنل کمیونٹی سے, واٹ ایور, کہ کسی طرح سے تو کچھ تھوڑے بہت آپ الیکشن تو کروا لیں. اب وہ اس سے پہلے انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا. جی اینی ویز وہ پارٹی لیس الیکشن تھا پہلا, اور سب نے محسوس کیا پورے پاکستان نے کہ یار وہ کیا تھا, ٹائم ہی ضائع ہوا. اور ود ان 6 months آف دیٹ پارٹی لیس الیکشن جنیجو صاحب نے مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی فارم کر دی تھی, اور انہوں نے جنرل ضیاء کو بتا دیا تھا کہ پارٹی لیس الیکشن کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک پارٹی کی نمائندگی نہیں ہوتی, ڈسپلن ہی نہیں ہوتا. اب یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان ایک ہسٹری کریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہسٹری پارلیمنٹری جمہوریت کی, کہ پارٹ پارٹی بیسڈ اینڈ پارٹی لیس. مطلب it's a kind of khichdi that we'll regret at some stage in our. بالکل ٹھیک بات ہے. کوئکلی کچھ کوشچنز. مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے, پنجاب میں جا رہی ہیں, وفاق میں جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا. نو آئیڈیا. نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہی ہیں یا شہباز شریف صاحب کا بھی کچھ؟ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے, نواز شریف کی پاپولیرٹی ہے, نواز شریف سے PMLN ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اگر نواز شریف نہ بنے تو PMLN کا جو سپورٹر ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ جو امید لگائے ہوئے, وہ نواز شریف سے امید لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آزاد امیدوارانہ میدان میں, اس سے کیا ایک نان PMLN گورنمنٹ کا بھی جس میں کا جو ہے پاسبلٹی ہے؟ اس دن میں فیاض الحسن چوہان کو سن رہا تھا. جی ایگزیکٹلی اسی کانٹیکسٹ میں. IPP نہ صحیح, پیپلز پارٹی صحیح ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیچرل سی بات ہے, جو PTI کے لوگ ہیں اگر جو چھوڑ کے ابھی بھی گئے ہیں وہ IPP میں گئے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی میں, بیکاز ادھر ان کو ایٹ لیسٹ کوئی فیملیئر شکلیں نظر آتی ہیں, ایسے لگتا ہے چلو نیکسٹ ٹو PTI دس از دا بیسٹ آپشن. تو وہ کہہ رہے ہیں جتنے انڈیپینڈنٹ ہی آئیں گے وہ ان کے پاس چلے جائیں گے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا ان کا جہانگیر ترین صاحب کا, وہ کہتے ہیں جہاز بھی تیار ہے, لیکن وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. اگر ووٹ عمران خان کے نام پر PTI کا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گا, آئی تھنک اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ ہاؤ PTI لیڈرشپ گائیڈز ہم اور ہر. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.